نعرہ ایسے نہیں، لبیک کا نعرہ ایسا نہیں. لبیک کا مطلب رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. ختم نبوت کے عقیدے پر خدا کی قسم میرا ایک بچہ ہے، ایک بیٹا خدا نے دیا. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب مصطفیٰ کی ناموس کی باری آئی اگر ایک بچہ بھی قربان کرنا پڑے تو مظہر مختار پیچھے نہیں ہٹے گا. میرا قبلہ کعبہ مسجد شفتے قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو. لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا نبی کی خاطر جان کون کون دے سکتا ہے؟ سارے دے سکتے ہو. یہ افسوس کی بات نہیں، جان دے سکتے ہیں، جان لگا کے نعرہ نہیں لگا سکتے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. میں یہ بات کہتا ہوں، زندہ باد. ذرا میری بات سن لو، ذرا بات بڑی خوبصورت ہے، بیٹھ جائیے سن لیجئے. خدا کی قسم میں لیا کی سرزمین پہ تقریر کر رہا تھا. تقریر کے دوران مجھ سے کہا گیا کہ مولانا ہمارے گھر چلو. میں ان کے گھر چلا گیا. فیض آباد کا پہلا دھرنا اس وقت جاری تھا، امیر المجاہدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندے نے کلمہ پڑھ کے مجھ سے کہا خدا کی قسم 2 رات پہلے میں نے خواب کے اندر دیکھا فیض آباد کے دھرنے میں مظہر مختار تم بھی موجود تھے، ہزاروں لاکھوں کا اجتماع تھا. اتنے میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک نورانی دست مبارک فیض آباد کے دھرنے سے ایسے باہر برآمد ہوا حتیٰ کہ اس نورانی دست مبارک کا نور پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا. میں نے ساتھ والے بندے سے پوچھا یہ کس کا دست مبارک ہے، یہ کس کا نور ہے؟ جواب ملا خدا کی قسم خاتم النبیین امام الانبیاء رسول اللہ کا دست مبارک ہے، وہ جن کے نور کے سائے میں امیر المجاہدین بیٹھا ہوا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. 3 نقطے ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں، باقی ہمارے مہمان سناخواں میں بیٹھے ہیں اور کامران بھائی نے جو حکم دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنا ہے. صرف 3 نقطے. انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. میرے مالک یوں فرما دیتا سنعطی کا، کوثر عطا کر دوں گا. اس لیے کوثر کا تعلق تو قیامت کے ساتھ ہے، حوض کوثر. تو پھر یوں فرما دیتا نا کہ حوض کوثر عطا کر دوں گا. لم یقل سنعطی کا، قولہ اعطیناک لأن هذا الإعطاء كان حاصلا في الماضي. امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ اللہ پاک نے یوں نہیں فرما کہ حوض کوثر دے دوں گا، بلکہ کیا فرما اعطیناک کا ماضی کا صیغہ، تمہیں حوض کوثر کا مالک بنا دیا. کیا مطلب؟ سنو، کہا حضرت موسیٰ آئے پیدا ہوئے تو کلیم اللہ بنے، حضرت عیسیٰ آئے تو کلمت الحق بنے، حضرت ابراہیم آئے تو خلیل اللہ بنے. اگر بات دل کو لگے تو ہاتھ اٹھا کے دل سے سبحان اللہ کی آواز نکالنی ہے. پہلے جملہ سن لے، سارے نبی آتے گئے، میں خدا ان کو نعمت کمالات ان کو عطا کرتا رہا، مگر محبوب تیری ذات واحد ذات ہے. انا اعطیناک الکوثر، تو آیا بعد میں تھا، مالک کوثر پہلے تیری ذات. اللہ اکبر. اس پر دوسرا نکتہ ان هذه السورة كالتتمة لما قبلها وكالأصل لما بعدها. یہ سورہ مبارکہ پچھلی صورتوں کے لیے تتمہ ہے، اگلی صورتوں کے لیے تکمیل کی حیثیت. میرے خیال میں جب قرآن کی باری آئی ہے تو پھر خاموش ہو کے بیٹھو، کہو سبحان اللہ. یہ پچھلی صورتوں کے لیے تتمہ ہے، اگلی صورتوں کے لیے اصل ہے. کہ ابھی جن کے نعت کا میں بھی خود عاشق ہوں، سید السادات پیر سید زبیب شاہ صاحب، ان کا بیٹا، میں ان کے آنے سے پہلے دعا کر رہا ہوں، ان کا بیٹا جب وہ جامعۃ الازہر سے
PhD کی ڈگری لے کر حدیث میں جب آخری ڈگری لے کر گھر پہنچے گا تو سب سے پہلے ماں اس کو مبارکباد دے گی، پھر بابا مبارکباد دیں گے۔ ذرا توجہ کرنا، مثال سے اگلا جو نقطہ نکالوں گا نا وہ بڑا اونچا ہے۔ پھر بھائی، بیٹے، باپ سب اس کو مبارکباد دیں گے، مگر پھر لوگوں کا اجتماع ہوگا، شاہ صاحب لوگوں کے اجتماع میں کھڑے ہو کے کہیں گے بیٹے میں نے یہ پلاٹ کمایا، وہ زمین کمائی، فلاں کمایا، فلاں کمایا، تم نے مجھے خوش کیا، وہ پلاٹ بھی تیرا، دکانیں بھی تیری، زمینیں بھی تیری، دیتے چلے جائیں گے۔ آخر میں کہیں گے بیٹے بات مکائے نہ دوں، آج کے بعد جو کچھ میرا ہے، نہیں سمجھے، بات مکائے نہ دوں کہ جو کچھ میرا ہے، جملہ کہو گے تو میں آگے چلوں گا، جو کچھ میرا ہے، وہ آخر تک وہ وہاں تک آواز نہیں آ رہی، جو کچھ میرا ہے وہی کچھ تیرا ہے۔ خدا کامران بھائی اللہ فرماتا رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تمہیں علم عطا کیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تمہیں علم غیب عطا کر دیا، کہا محبوب وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، تمہیں حسن و جمال عطا کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، تمہارے سینے کو کھول دیا۔ خدا نعمتیں دیتا گیا، سنو کمالات عطا کرتا گیا، تو پھر آخر میں تتمہ کے طور پہ کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب بات مکائے نہ دے، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک، شرق سے لے کر غرب تک، پوری کائنات میں جو کچھ میرا ہے مصطفیٰ وہی کچھ تیرا ہے۔ یا علی ادب۔ بس اسی موضوع کی آخری بات، پھر عاشق کی بات آپ سے رخصت۔ کوثر کا مطلب ہے المفرد فی الکثرت، مہران بیٹھا ہوں اس لیے کہ اتنی مشکل نکات کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو ادھر آیا تھا، میں نے کہا کوئی اور موضوع، کامران بھائی کو دیکھ کر موضوع بدلنا پڑ گیا۔ یارو اللہ اکبر، بڑا غور سے سننا، بڑا غور سے سننا۔